بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی گئی ہے، اور روح رمضان کی نشریات میں آپ سب لوگوں کو آج پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کا رمضان کا مبارک مہینہ بھی بہت 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 اچھا گزرا ہوگا۔ اور جناب، رمضان المبارک کی برکت اور اہمیت ہر باعمل مسلمان کو معلوم ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اپنی تمام تر مصروفیات اور ہو سکے تو ہر طرح کے میل جول کو ختم کر کے بس دن رات عبادت میں لگے رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا پروگرام اسی بات پر شروع کرتے ہیں کہ آپ کا مزاج اس کے مطابق بن سکے، اور ماہ رمضان میں اس مزاج کا آنا سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہم روح رمضان کی حقیقی کیفیت کو جی سکتے ہیں۔ میں بھی 12 مرتبہ ان باتوں کو اسی لیے انڈورس کرتی ہوں کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ پختہ ہو سکے، مگر پھر بھی اگر ہم آئیڈیل طریقے سے رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی رہنمائی لینی ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا، اور آپ کے ساتھیوں یعنی کہ صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کیسے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے کے آخری دنوں میں اپنے صحابہ کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے، اور ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ طور پر استقبال رمضان کی نشست منعقد کی جاتی تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ مبارک کے ذریعے سے ان کی عبادت اور ان کے روزے کا شوق ان کے اندر پیدا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ محض بھوکا پیاسا رہنا، صبح سے شام تک کوئی چیز کھانا یا پینے سے باز رہنا روزہ نہیں کہلاتا ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرے، اور ہر وقت یہ کوشش کرتا رہے۔ روزہ اچھی نیتوں کا متقاضی ہے، دل کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے پاؤں کا روزہ، ہمارے وجود کے ہر عضو کا روزہ ضروری ہے، اور جسمانی روزے سے مراد جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ اخلاقی روزے سے مراد فکر کی پاکیزگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، ہمیں سلامتی سے رمضان تک پہنچا دے۔ پھر رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، کہ تازہ کھجور سے افطاری کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور انہیں میسر نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے افطاری کیا کرتے تھے، ورنہ نمک سے بھی انہوں نے افطاری کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 70,000 سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کروائے اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو کہ ختم ہو چکا ہے، اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو کہ چل رہا ہے، اور جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، توبہ ہر لحاظ سے ہر چیز کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تم 1 مرتبہ توبہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جن کے دامن میں کوئی داغ نہیں ہے، وہ پاک ترین ہستی ہے، وہ اگر دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، تو ہم جو ہے ہی خطا کا پتلا انسان جسے بنایا گیا ہے، تو ہم کیوں کتراتے ہیں اللہ کے حضور جو ہے سجدہ بسجود ہونے کے لیے اور معافی طلب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا عشرہ آتا ہے جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، تو ہمارے پاس اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے لیکن 2 عشرے ابھی بھی باقی ہے، تو آپ سب یا ہم سب
یہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو اسی نوٹ پر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے, ملاقات بھی کچھ لوگوں سے آپ کی کروائیں گے, لیکن جاتے جاتے نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا, تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا, تیرا دستگیری میری تنہائی کی, تو نے ہی تو کی, دستگیری میری تنہائی کی, تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا, تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا, تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ, تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ, تیرا کچھ نہیں مانگتا. روح رمضان ہے رمضان, روح روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب رمضان المبارک میں جہاں دفاتر میں اوقات کار تبدیل ہو جاتے ہیں, وہاں ہمارے موڈز بھی
स्विंग हो रहे होते हैं और दफातर में 8 घंटों के बजाय 7 घंटे का काम का जो शेड्यूल है वो मुतय्यन करा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद दिल करता है कि काम ना ही किया जाए, बस और बस आराम किया जाए। और इस महीने में बहुत से ऑफिसेज ऐसे हैं जहां काम ज़्यादा होने के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ रहा होता है और बाज़ ऑफिसेज मुख्तलिफ टारगेट्स सेट करके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टास्क देते हैं कि वो उन्हें पूरा करें, तो फिर रोज़ा भी होता है उनका और कभी मामूल से ज़्यादा काम भी करना पड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कि रमज़ान में शेड्यूलिंग और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से कि उनको किस तरह उनका कल्चर होता है, किस तरह का माहौल होता है ख़ासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं अहमद फवाद साहब हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। रमज़ान से पहले हम उनसे रोज़ाना, बल्कि रोज़ाना नहीं हर हफ्ते बात करते थे। सैटरडे को एक सीरीज़ हमने शुरू कर रखी थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह का कल्चर होता है, आप वहाँ पर किस तरह काम कर सकते हैं। तो अब क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है तो हम ये बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में रमज़ान किस तरह गुजारा जाता है, वर्किंग आवर्स कितने होते हैं और किस तरह काम का बोझ जो है ना वो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो इस पर बात करने के लिए फवाद साहब हमारे साथ इन स्टूडियो में हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? थैंक यू। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा, एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। हमने अब रमज़ान, हाँ जरा गर्मियाँ बढ़ी है थोड़ी सी। हाँ, गर्मी अब हो गई है तो अब पता चल रहा है कि अच्छा अब रमज़ान, ये रोज़े रखना हमने अब वो लगना शुरू हो गया, हल्के फुल्के से भूख लगती, प्यास एटलीस्ट नहीं लगती है। हमने एक सीरीज शुरू कर रखी थी रमज़ान से पहले, हम लोग बातें करते थे कल्चर के हवाले से, कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। तो रमज़ान में कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या सारी फैसिलिटीज़ होती हैं या कह लें कि एनवायरनमेंट कैसा होता है रमज़ान में कॉर्पोरेट सेक्टर का? चूंकि हम इस मुआशरे का ही हिस्सा हैं तो एग्जैक्टली उसका बड़ा गहरा असर होता है रमज़ान मुबारक का उसमें भी। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ फ़र्क पड़ता है वो है टाइमिंग का। जो रमज़ान मुबारक की टाइमिंग है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो स्क्वीज़ हो जाती हैं। अच्छा, कम हो जाती है? जी, वो कम हो जाती हैं। कितनी हो जाती है? कितने आवर्स काम करना पड़ता है फिर? अगर 9 to 6 है तो यूजुअली जो पाकिस्तान में प्रैक्टिसेस हैं 9 to 6 की बजाय वो 9 to 3 और 3.5 या 3:30-4 बजे तक मैक्सिमम चलती है। मुख्तलिफ कंपनीज के अपने हैं, लेकिन वो 9 to 3 यूजुअली फॉलो की जा रही होती है। सो आप देख लें 3 घंटे का एक जो दरमियान में मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, वो बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट होता है। मतलब आपको सुबह पता हो कि मैं ऑफिस जाऊंगा और 3 बजे फ्री हो जाऊंगा तो आप वैसे ही रिलैक्स रहते हैं। हाँ, रिलैक्स, वो ऑटोमेटिकली माइंड में होता है कि जो 3 बजे फ्री हो जाना, जल्दी जल्दी काम करके जाऊंगा और इजी होके आ जाऊंगा। हाँ, तो एक जगह पे ये बड़ा प्लस भी है। दूसरा ये है कि टारगेट्स तो वही हैं, मंथ वही है, इवैल्यूएशंस वही हैं सारी की सारी, तो इस वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मतलब ये अब जैसे कहा आपने कि टाइम कम हो जाता है तो वैसे भी एम्प्लॉयज़ की थोड़ी सी नेचर में और वो थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाती है कि हम वैसे ही खुश हो जाते हैं कि टाइम थोड़ा हो गया हमारा। बेशक 3 आवर्स हमारे सड़कों पे ही लग जाए, ट्रैफिक में ही हमारे वहाँ पे गुजर जाए, लेकिन फिर वो ये जो टाइम की चेंजिंग्स में एम्प्लॉयज़ के टेम्परामेंट पे, काम पे या रवैये में कोई चेंजिंग्स आती हैं कि नहीं आती? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे जी किस तरह की चेंजिंग्स आती हैं? देख, यूजुअली जो एग्रेसिव होता है, जो हम देखते हैं सड़कों पर जिस तरह से, वो मैं उमर लिखता भी हूँ इस पे कि ऑब्जर्व पेशेंस ऑन रोड्स, यू आर फास्टिंग। आपको रोज़ा जो सिखा रहा है वो तो यही है ना, पेशेंस है। तो आप वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन जाहिर है वो एक तेज़ी चल रही होती है, निकलना होता है, वो सारी वही वाली हसल एंड बसल, वही वाली टेंशन जो है वो ऑफिस में भी चल रही होती है। जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, देखें टारगेट्स वही वाले हैं, प्रेशर वही वाला है। तो अगर हम इसको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर सकूं, रमज़ान मुबारक का इम्पैक्ट कॉर्पोरेशन और एम्प्लॉयज़ पर, पहले 15 दिन का जो होता है ना, वो रमज़ान आने से पहले चीज़ें स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। बहुत सारी हमारी मीटिंग्स होती हैं और वो लोग कहते हैं अब ईद के बाद काम होगा या ईद के बाद ये काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि कोई बड़ी मीटिंग्स है, कोई बड़ा काम है, कोई बड़ा इनिशिएटिव है, तो फिर उसको होल्ड कर लिया जाता है रमज़ान मुबारक के दौरान कि ज़रा अभी नॉर्मल प्रोसेस को करें। एम्प्लॉयज़ की टाइमिंग्स भी कम है, हमारे पास वैसे भी प्रेशर ज़्यादा है, तो चलो इसको कम कर लेते हैं। तो उसमें उस स्लो डाउन होते होते ना वो चलता है पहले 10 से 15 दिन। अच्छा, पहले 10 से 15 दिन में स्लो डाउन होता है काम या प्रेशर ज्यादा होता है? ये काम ज्यादा होता है एनर्जी की वजह से। जैसे हम बात करें, काम तो वही पेस है ना जो पीछे चल रही है, काम उतना ही है, लेकिन वो स्लो डाउन इस तरह होता है कि बॉसेस समेत
सब ड्रेन हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि आदत जो नहीं होती, आदत नहीं होती है, हाँ। तो वो एक रूटीन होती है, 11 बजे की चाय रमजान से पहले, फिर लंच ब्रेक है, फिर 4 बजे की चाय है, वो सब कुछ निकल जाता है ना, तो उसमें फिर ड्रेन हो जाते हैं अर्ली डेज में, तो वापस रूटीन में आते आते 7-8 दिन 10 दिन लगते हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो फिर काम ही हमें वापस लेके आता है, जब वो अच्छा। प्रेशर होता है उसका, तो लेकिन उसके बाद फिर वो स्पीड अप होता है। उसकी वजह ये है कि बैकलॉग भी थोड़ा सा आ जाता है, एंड देन ईद तक का जो एक टाइम है, सबको पता होता है कि ईद का मतलब ये है कि 2-3 दिन पहले से ईद मोड में जब लोग जाना शुरू हो जाते हैं, शहरों दूसरे शहरों में जाते हैं, तो उससे पहले पहले हमें तमाम टारगेट्स अचीव करने हैं, जो अच्छा। डेडलाइन ईद की है उससे पहले पहले। ओके। सो उसके लिए फिर पूरा प्रेशर चल रहा होता है। खासतौर पे आप देखें ना, FMCG गुड्स जितनी भी हैं, ये वाले आटा, चीनी, दालें और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब किस कदर खपत इनकी बढ़ जाती बिल्कुल है, ऐसे ही है, हाँ जी। तो वो फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऐसे ही जो बाकी तमाम कंपनीज हैं उन पर भी ज़्यादा आता है ईद की शॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में। इवन जो सेलुलर कंपनीज हैं, हाँ। उनका भी नेटवर्क ज़्यादा बिजी हो जाता है, उनकी भी सेल बढ़ जाती है, तो एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर तो आता है। अच्छा। तो वो सेकंड मैं कहूँगा जो हिस्सा है रमज़ान मुबारक का, मतलब 15 से बाद वाला, जी, उसमें वो एक समझे एक्सेलरेटर हाँ, दबाया जाता दबाया है, वो तेज जाता चले है, जाता उसमें है, वो जाता है। काम का प्रेशर ज्यादा हो जी, जाता है। तो इसमें आई सजेस्ट यूजली कि आपको रमज़ान मुबारक का जो कोर है ना, जिसको मैंने बहुत से सेशंस किए हैं पर्टिकुलरली इसका ख्याल रखते हुए इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कि जो वो सिखा रहा है ना, उसको बिजनेस में भी, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देखें। अच्छा। आपको गुस्सा आता है तो होल्ड ऑन, पानी तो आप नहीं पी सकते उस वक्त, तो आप जरा रिलैक्स करें, लंबी लंबी सांसें ले नहीं लें, तो 3-4। फिर नहीं, रमजान में फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होता है या बिगड़ता है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर ली जाए तो? बिगड़ना शुरू हो जाता है 15 के बाद, ऑब्जर्व ना करें। 15 के बाद 15 से पहले 15 से पहले ही बिगड़ना शुरू हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा। देखिए वो प्रेशर है ना, जैसे मैंने कहा कि घर का भी प्रेशर आएगा, कि आपने वो एक टिपिकल सा है ना कि हर एक मर्द को मैसेज आता है कि आपने वापसी दही लेके आना है। तो वो होता ही है। अच्छा। मुझे उससे दही से याद है, एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO प्रमोट जब CEO हुई ना, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं अभी ले सकता, पाकिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं। उनकी CEO इंडियन थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं CEO प्रमोट हुई तो मैंने बड़ी खुशी से अपनी माँ को कॉल किया, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं प्रमोट हो गई हूँ। तो उन्होंने खुशी का इजहार करने के बजाय कहा कि वापसी में दही लेती है। तो कहती है जब मैंने सुना, मैंने कहा अम्मा मैं CEO बन गई हूँ, बन गई हूँ। तो उसने जब घर आई तो उसने वालिदा ने आते ही उससे मुबारक देने के बजाय पूछा दही लेकर आई हो? तो उसने फिर मदर से जब शिकवा किया तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उसने कहा कि मुझे पता है तुम CEO बनी हो और मैंने तुम्हारा सारा प्रोसेस देखा है, एसोसिएट लेवल से CEO लेवल तक जाते हुए। आई वैल्यू इट, लेकिन मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि घर घर ही है। तुमने वो वाला वक्त और यहाँ वो पर नहीं लेकर तवज्जो आना, वो यहाँ पर नहीं करनी, उधर उसका काम करो, तुम्हें ग्रोथ बड़ी मिली खूबसूरत है। बात है। कैसी अच्छी बात। इसमें सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये हर फील्ड के बंदे के लिए इसमें एक सबक है कि उसने इसमें से कोई लेसन जो है ना वो लर्न करना है कि जो आपका प्रोफेशनलिज्म है वो प्रोफेशनलिज्म ही है। जी हाँ। उसको पर्सनल में नहीं लेकर आना। एग्जैक्टली, बच्चों के सामने बॉस नहीं बनना, बॉस नहीं बनना है। वहाँ पे जो आप मदर हैं या फादर हैं वही बन के रहना। और घर का एक कल्चर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये वाला आपने जैसे सवाल किया इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, ये हमारे ऊपर अगर एज लाइफ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ना रमजान मुबारक का ये वाली चीज़, तो फिर हमने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। अगर मेरा गुस्सा बच्चों पे निकल रहा है या सड़क पे स्पीड की वजह से निकल रहा है, तो इसका मतलब है फिर मैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और अपने बॉसेस के साथ भी उसको ठीक तरह से नहीं गुजार रहा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमने आपने सवाल किया, बिगड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह है चूंकि इमोशनल इंटेलिजेंस है, जहानत के साथ आपने इसको ऑब्जर्व करना है। तो माइंडफुली आप देखें कि कौन से आपके इमोशंस हैं जो भूख और प्यास और ड्रेन होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से निकल जाते हैं, जिनकी हमने बात की थी। इमोशनल लीकेज हो जाती है, आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं लोगों के साथ। तो उसको आप रुक के सोचें कि रोज़े का मकसद ये नहीं है, और रोज़ा में यही सिखाने के लिए आता है कि आप रिलैक्स रहें, इमोशनली इंटेलिजेंट हों, आप अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को और फिर रिस्पॉन्ड करें। लेकिन मतलब मैनेज करना ज़्यादा क्या मुश्किल होता है? मतलब रमज़ान में अगर देखा जाए कि टाइम मैनेजमेंट मुश्किल आपको लग रही होती है या आपको एनर्जी मैनेजमेंट मुश्किल लग रही होती है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आपकी एनर्जी अगर मैनेज होगी ना तो टाइम मैनेज कर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन एनर्जी भी ड्रेन हो रही होती है और टाइम भी गुजर रहा होता है, समझ नहीं आती बंदा क्या करे। एग्जैक्टली, बल्कि मुझे ख्याल है उसके लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप जो न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स यहाँ पे करवाते हैं आपने ऑलमोस्ट हर दूसरे प्रोग्राम में, एग्जैक्टली उनमें से कोई ज़रूर गौर से देखें। ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी जब हुआ है एनालिसिस रोज़ों के बारे में भी, तो आई रिमेंबर हकीम सईद साहब थे, वो उनका मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम सुना था, काफ़ी पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि मैं रोज़ों में तो रोज़े होते ही हैं, अदरवाइज़ मैं हर अल्टरनेट डे पे रोज़ा रखता हूँ। अच्छा। और जिस दिन रोज़ा नहीं रखता
उस दिन भी सुबह खाना खाता हूँ और रात को खाना खाता हूँ और रात को थोड़ा खाता हूँ. सो आप देखें और एंड आई स्टे हेल्दी. तो अगर आप को रोज़ा बीमार करने लिए आ रहा होता तो फिर ये फर्ज ना फिर तो होता. कभी भी फर्ज ना होता. ठीक है, तो आपको ये सेहतमंद करने के लिए आता है, डोंट फॉरगेट इट. तो आपने अपनी एनर्जी को, चूंकि हमने कनेक्ट किया हुआ होता है अमूमन खास तौर पे शुगर की जो फूड्स हैं उनके साथ, तो आप वो न्यूट्रिशनिस्ट के जरिए आप बताते ही हमें कि वो कितना नुकसानदेह होता है. तो आपने सिर्फ उनकी वजह से जो अर्ली डेज होते हैं रोज़ों के, वो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करते करते जरा आपको रोक रही होती है, आपको खींच रही होती है, लेकिन वो हेल्दी ट्रीटमेंट होता है आपकी बॉडी के साथ. सो इस चेंज को अंडरस्टैंड करें और अपनी एनर्जी को मैनेज करें सबसे पहले कि दैट्स परफेक्टली ओके. जो चेंजेस आ रही हैं वो ख़राब करने के लिए नहीं आ रही, वो पॉजिटिवली आ रही हैं. तो अगर वो हमने प्रोग्राम हैबिट्स पे किया था, जी. सो अगर 21 डेज आप एक चीज को कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपकी हैबिट बन वो जाती हैबिट है. बन जाएगी. ठीक है. सो उस चीज को आप रोजों को इस तरह से लेके हमारे मुझे तो 30 डेज है ना, 30 आपकी days तो फिर है. बन जानी चाहिए, हैबिट डेवलप हो Exactly. जानी चाहिए. तो वो एनर्जी मैनेजमेंट जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर आप एनर्जी को मैनेज करना शुरू कर लेते हैं पहले दूसरे रोजे से, और ये अंडरस्टैंड करते हुए कि ये मुझे ठीक करने के लिए है, मेरी सेहत को और मेरे टाइम को, तो फिर आप टाइम मैनेज करते हैं और वो बड़ा इफेक्टिव टाइम मैनेज होता है. और आई टेल यू मुनीबा, वो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, वो लाइफ मैनेजमेंट होती है. यू अंडरस्टैंड के देखें, वैसे भी हमने बात की थी कि प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिव आवर्स अगर आपके 9 to 6 हैं, 9 घंटे हैं, तो टोटल आवर्स 9 घंटे अगर मैंड आवर्स, तो प्रोडक्टिव आवर्स 4 घंटे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते. ऐसे इससे ज़्यादा नहीं होते. फिर आप या तो रिपीट कर रहे हैं या आप फिर कोई लेबर वर्क कर रहे हैं. एग्जैक्टली. प्रोडक्टिव आवर्स वही हैं. तो आप रमज़ान को यूटिलाइज करते हुए क्यों नहीं वो प्रोडक्टिव आवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. जब आपके ऊपर प्रेशर निस्बतन कम है तो आप फिर ईद के बाद जो इनिशिएटिव्स लेने हैं वो पहले एग्जैक्टली बैठें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. आई रिमेंबर हमने एक दफ़ा इनिशिएटिव लिया था, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे, कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हम सारे दोस्त थे 10-12 लोग. तो एक ट्रेनिंग हमने प्लान करनी थी बाद में, रोज़ों के फ़ौरन बाद. तो हमने बजाय इसके कि वो ट्रेनिंग प्लान करें, हमने कहा कि हर हमारा जो कोलीग है वो एक ट्रेनिंग बनाएगा. अच्छा. और उसको हम सब के सामने प्रेजेंट करेगा, हम उस पर क्रिटिकल फीडबैक देंगे. तो हम उसमें कोई अप्रिशिएट नहीं करते थे, हम उसे बताते थे कि तुम्हें कंटेंट भी ठीक नहीं है, तुम्हें ठीक खड़े भी होना नहीं आता, तुम्हें काम भी करना नहीं आता, तुम सवाल का जवाब देते हुए सांस तुम्हारी फूल जाती है, वगैरह वगैरह, ये गुस्सा आ जाता है. तो हमने उस 15-20 दिनों को यूटिलाइज किया इस चीज़ में कि हम इफेक्टिव ट्रेनर कैसे बन सकते हैं. फिर हमने कंटेंट डिज़ाइन किया और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की उसके बाद. सो आई सजेस्ट, ये सक्सेसफुली हम कॉर्पोरेट सेक्टर में रन कर चुके हैं. तो आप ये वाला काम इन दिनों को टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्टिव आवर्स में ये आप काम करें, जो आपको इन द लॉन्ग रन पूरा साल उसका फ़ायदा होगा. हाँ, ये काम भी करें और साथ साथ बाकी भी मेरे ख्याल से एलिमेंट्स चल रहे होते हैं, बाकी भी पर्क्स चल रहे होते हैं लाइफ के. अब जैसे रमज़ान है, अब रमज़ान में आपको पता है कि घर में भी तो दावतें होती हैं ना, इफ्तार पार्टीज़ होती हैं. तो इफ्तार पार्टीज़ का कल्चर मेरे ख्याल से वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो उससे क्या फ़ायदा होता है, या अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर क्या इफ्तार पार्टीज़ होती हैं कि नहीं होती है? बहुत ज़्यादा. अच्छा, वहाँ ज़्यादा होती है? जी, बहुत ज़्यादा. और इसको यूटिलाइज किया जाता है एज बेस्ट नेटवर्किंग इवेंट. ओके. जी, इसको इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम फर्स्ट रमज़ान से शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं. तो इसको मैं समझता हूँ ख़ासतौर पे 2 हिस्सों में अगर मैं बात कर सकूँ. एक ये है कि जो आपके एंट्री लेवल हमारे कोलीग्स हैं जिनका एक्सपीरियंस 0 to 5 years है, ठीक है, उनको तो ज़रूर अटेंड करना चाहिए. डोंट से नो टू इफ्तार पार्टी. आप अभी इस बहस में भी ना पढ़ें कि वो कितना ज्यादती हो रही है, कितना जुल्म हो रहा है. मुझे पता है सबसे ज़्यादा ये बहस कैलकुलेशन क्या हो रही होती है. और 3 बजे छुट्टी होती है ना ऑफिशियल, 3 से 4 बजे के दरमियान, और 6 बजे इफ्तार होना है, तो दरमियान में 2 घंटे का टाइम है. 5 बजे निकलना तो 1 घंटा में यही हिसाब लगाते हैं. अच्छा यार देखो, कंपनी ने इतने पैसे लगाए इफ्तारी पे, और यही अगर हमें वो पैसे दे देते हाँ, तो क्या हो जाता, हमें बोनस मिल जाता, अगर कुछ और एंटरटेनमेंट हो जाती वगैरह वगैरह. डोंट गो इनटू दैट ट्रैप. देखें, कंपनी ने बड़ा अच्छा काम ये किया कि आपको अगर आपके ही डिपार्टमेंट के साथ नेटवर्किंग का टाइम दिया है तो एक लेयर टाइम है, उसको एंजॉय करें और वक्त अच्छा गुजारें उनके साथ, अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करें. अगर वो इंटर डिपार्टमेंटल है तो फिर कोशिश ये करें कि अफ्तारी के दौरान आप उस दोस्त के साथ ना बैठें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं. अच्छा, बल्कि किसी नए शख्स के साथ बैठें. अच्छा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ, किसी दूसरे शख्स के साथ जिसके साथ आपका कम मुलाकात होती है, या फोन पर रब्ता ज्यादा है, मुलाकात कम है, आप उससे गपशप करें और नेटवर्किंग करें. सो ये जो इफ्तार पार्टीज हैं, आई वुड से यस टू इट.
اسپیشلی جو آپ بگنرز ہیں Okay. صرف 5 ایئر 6 ایئر تک کے, تاکہ آپ کی نیٹ ورکنگ ڈیولپ ہو, ایک ریپو بلڈ ہو, اور یہ آپ کو پورا سال کام دے گی. تو افطار پارٹیز کو ڈونٹ سے نو, اور اس ٹریپ میں نہ آئے جو میں بات کر رہا ہوں کہ کمپنی نے ادھر غلط انویسٹ کر رہی ہے, یا یہ کہیں کہ ان کا فوڈ اچھا نہیں ہوتا, یا Obviously وہ آپ کا کام نہیں ہے, وہ کمپنی اگر آپ کو دے رہی ہے, افطار پارٹی کرا رہی ہے, تو آپ انجوائے کریں وہاں پہ جا کے, نیٹ ورکنگ کریں, انجوائے کر کے اپنا دن اچھے سے گزار کے گھر آئیں. تو یہ جو باقی کی لوازمات ہم چیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, یہ ہوتا, وہ نہ کریں, خود کے اوپر اپنا اتنا بوجھ نہ ڈالا کریں. ہمارے ساتھ احمد فواد صاحب موجود ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور کارپوریٹ سیکٹر میں کس طرح رمضان المبارک منایا جاتا ہے اور کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے رمضان میں, اس پر ہم نے بات کی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان ہے رمضان, روح روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اب ہمارا سیگمنٹ ہے قصص الانبیاء کے حوالے سے, جس میں روزانہ کی بنیاد پر پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور وہ انبیاء کرام کی جناب زندگی کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, ان کے واقعات, ان کے قصے ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت اور انداز میں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. تو آج انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بتانا ہے, ان کی زندگی کے حوالے سے, کہ حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے تھے, اور کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت ہود قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے, اور ان کی قوم کے اوپر آندھی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا. تو یہ کیا قصہ ہے, کیا کیا مشکلات انہیں سہنی پڑی, تو پھر یہ پروفیسر احمد حماد صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں, اور آج کا جو قصہ ہے وہ ان سے سن لیتے ہیں. جی احمد صاحب. شکریہ منیبہ. قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج جس برگزیدہ پیغمبر کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے گزشتہ جو کل ہے, گزرا ہوا کل, اس میں ذکر کیا تھا کہ آپ آدم ثانی ہیں, اور آپ سے باقی نسل انسانی جو ہے وہ شروع ہوئی. آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ تھے ان میں جو مشرکین ہو گئے تھے, بت پرست, وہ تو سیلاب نوح کی نظر ہو گئے. جو باقی بچ رہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے, ان میں سے بھی جو سوائے آپ کے فرزندوں کے باقی لوگ جو تھے, وہ تاریخ یہ کہتی ہے یا حکایات جو روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ لاولد رہے, ان کے بچے نہیں تھے. تو گویا اس وقت جو ہم آپ سب ہیں, ہمارا سلسلہ نسب جو ہے وہ نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے. تو انہی میں سے سامی النسل, آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافس. تو اس میں جو سامی نسل تھی وہ یہ عرب کے علاقے میں, ابراہیم علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے. تو عراق, فلسطین, عرب, اس علاقے میں سامی نسل آ کے آباد ہوئی. تو ان میں سے ایک قوم تھی جس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا, بار بار آیا ہے. اس قوم کا نام تھا عاد. اور یہ قوم کہاں پہ رہائش پذیر تھی؟ یہ یمن اور عمان کے علاقے میں, مغربی یمن کے علاقے میں, اور اس علاقے کا نام جو ہے وہ احقاف ہے. قرآن حکیم نے اس کو احقاف کا نام دیا. اور حقف جو ہوتا ہے وہ ریت کا بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلا, گویا پہاڑ, اس کو حقف کہتے ہیں. اور جہاں پہ ایسے متعدد پہاڑ ہوں اس علاقے کو, پورے علاقے کو احقاف کہتے ہیں. تو وہاں پہ قوم عاد موجود تھی. پہلے میں قوم عاد کا ذکر کروں گا, اس کے بعد پھر آج کے جو پیغمبر ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں. قوم عاد جو تھی وہ بہت مضبوط قوم, جو بلند قامت قوم تھے. ان کے افراد جو تھے وہ بلند قامت تھے, شان و شوکت ان کی تھی, طاقت تھی, عزت تھی, سرسبز و شاداب علاقے تھے. یہ جو احقاف کا علاقہ ہے یہ تو اب احقاف ہے نا, پہلے یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا, پھلوں کی اور پھولوں کی اور نباتات کی اور اناج کی بہتات, اور چشمے تھے وہاں پہ, اور میٹھے پانی تھے, اور خوشحالی تھی گویا. تو وہاں پہ بت پرستی جو ہے وہ شروع ہو گئی. جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنے پریویس جو ہمارے پروگرامز تھے ان میں کہ ادریس علیہ السلام تک آتے آتے بت پرستی دوبارہ شروع ہو گئی.
اور ادریس علیہ السلام کے، بلکہ کہنا چاہیے ادریس علیہ السلام جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تب ایک بت بنایا ابلیس نے، اور ادریس علیہ السلام کے جو فرزندان تھے آپ کی اولاد ان کو بہکایا کہ یہ دیکھیں یہ صرف بول نہیں سکتے، ان میں جان نہیں ہے، باقی آپ کے قریب ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح بت کی پرستش وہاں سے شروع ہو گئی. لہٰذا وہی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز والی بات ہے کہ توحید اور شرک اس کی جو کشاکش ہے، اس کی جو لڑائی ہے، یہ ازل سے لے کے آج تک جاری ہے. تو ادریس علیہ السلام کے بعد جو بت پرستی کا جو ایک عفریت تھا اس کو طوفان نوح نے قابو کیا. طوفان نوح ختم ہو گیا تو نسل آگے بڑھنا شروع ہو گئی. تو اس میں دوبارہ سے اس قوم میں، قوم عاد میں جب فراوانی تھی، دولت تھی، تو وہاں پہ بت پرستی دوبارہ شروع ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں حمود یا سمود ان کے بتوں کے نام تھے، ہبائی یا ہب ان کے بتوں کے نام تھے، مختلف طرح کے نام بتائے جاتے ہیں. تو گویا بت پرستی اپنے عروج پہ پہنچ گئی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ قوم عاد میں انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام آپ کا ذکر کیا کہ ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اور اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ توحید کی دعوت دیں اور شرک میں جو گردن تک بلکہ ناک آنکھوں تک دھسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس سے نکالا جائے اس دلدل سے. تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا جو ہے وہ قرآن حکیم میں باقاعدہ موجود ہے یہ بات کہ وہاں کے جو سردار تھے وہ آپ پر کذب گوئی کی بہتان باندھنے لگے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. تو اس سے ان کا دل بہت دکھا ہود علیہ السلام کا، اور آپ نے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ ان کو جو ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ آپ جانیں اور قوم جانیں. بہرحال اس سے پہلے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے سبق سکھایا، ہم اور کچھ باتیں سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں. کہ سیدنا ہود علیہ السلام جب ان کے پاس گئے قوم کے پاس، تو آپ نے کذب گوئی کا ہی نہیں، یعنی قوم نے کذب گوئی کا ہی نہیں بہتان باندھا، بلکہ آپ کا ٹھٹھا اڑایا. بلکہ بعضوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یقیناً ہمارے جو معبود ہیں جو کہ بت تھے انہوں نے آپ تک کوئی ایسا اپنا کرندہ بھیجا ہے کہ جس نے آپ کے ذہن کو خلل کا شکار کر دیا ہے. یعنی مخبوط الحواس ہونا یا مجنون ہونا، یہ بہتان باندھنا بھی مشرکین کا وتیرہ ہے اور ازل سے ہے. اور یہی آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ تمسخر اڑانا، اوباش لڑکے پیچھے لگا دینا، اور کسی کو پاگل یا مجنون قرار دے دینا جو حق گوئی پہ آمادہ ہو اس کو، یا اس کو جھوٹا قرار دینا، یا اس کو سحر البیان یعنی ساحر قرار دینا. یہ سب وہی حربے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائے گئے مشرکین مکہ کی طرف سے، اور آپ سے پہلے جو برگزیدہ پیغمبر تھے یا رسول تھے ان پر بھی آزمائے گئے. تو سیدنا ہود علیہ السلام پر بھی یہی جو ہے نا وہ طریقے آزمائے گئے. تو آپ نے بہت کہا کہ دیکھیں میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا، میں آپ کے سامنے پیغمبر کے طور پہ کھڑا ہوں اور میں آپ کو دعوت حق دیتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، اور آپ نے اپنی طرف سے جو نام بنا رکھے ہیں اور اپنی طرف سے جو بت گھڑ رکھے ہیں یہ ان سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ میری بات مانیں گے، یہ بڑی مزے کی بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو مدرارا قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا ہے کہ آپ پر موسلا دھار بارش آئے گی، اور وہ بارش رحمت والی ہوگی، اور پھر آپ کو طاقت پہ طاقت عطا کی جائے گی. قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ قوم عاد جیسی کوئی قوم نہیں گزری. تو اس کے کئی اس کی جہتیں ہیں. تو ہود علیہ السلام کی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ طاقتور بھی تھے جسمانی طور پہ بھی اور دنیاوی جو شان و شوکت ہے اس لحاظ سے بھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ توحید کی طرف آ جائیں گے تو آپ کو طاقت تو جو آلریڈی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کی جو کھیت کھلیان ہیں وہ بھی لہکنے مہکنے لگیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، بلا وجہ ہمیں ڈراتے ہو، جس عذاب سے ڈراتے ہو ذرا وہ عذاب لا کے تو دکھاؤ. تو یہ وہ باتیں تھیں جس سے ہمارے جو سیدنا ہود علیہ السلام ہیں ان کا دل دکھا. تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھے یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، تو یہ تو مجھے کسی طرح بھی میری باتوں کو
غیر معمولی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ دلیل کے بغیر آ جاتے ہیں، تمہاری بات میں کوئی وزن نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے اور آپ یہ جو ہے نا قوم عاد دیکھیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو کہ جو باقی اس طرح کے جو لوگ ہیں سرکش، ان کا مقدر ہے قرآن حکیم میں جن کا ذکر ہے کہ ان کا کیا مقدر ہے. ان پر عذاب آیا، اور عذاب کس چیز کا آیا؟ ایک تیز آندھی آئی، تو جو جہاں جہاں چھپا ہوا تھا اس آندھی نے اس کو پکڑ لیا. باریک ریت وہاں پہ موجود ہے، اور پہلے تو 3 سال خشک سالی رہی، سب چشمے خشک ہو گئے اور بارش نہیں برسی. اور اس کے بعد پھر جب یہ خشکی زمین پہ آ گئی تو اس پہ آندھی ایک شدید عذاب کی صورت میں مسلط ہوئی، تو کچھ نہیں بچا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ وہ معلق ہو جاتے تھے، اتنی تیز تند اور تیز آندھی ہوتی تھی کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتے تھے. اور جب آندھیاں تھمیں یہ ساری، تو قرآن حکیم میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اور علاقوں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے. اور قرآن حکیم نے جو تشبیہ دی ہے وہ کھجور کے تنے جس طرح بے جان گرے ہوتے ہیں زمین پر، اس طرح. تو یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے. تو اس طرح اس قوم کو اس عذاب نے آ لیا. البتہ حضرت ہود علیہ السلام اپنے جو چند ایک لوگ جو ان پہ ایمان لے آئے تھے وہ ایک دور ذرا چلے گئے اور وہ بچ گئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 150 سال تھی. 50 سال کے تھے تو آپ نے تبلیغ فرمائی، 50 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، اور 50 سال اس عذاب کے بعد جہاں پہ معمون تھے آپ، محفوظ تھے، اس کے بعد آپ نے عمر پائی. تو یہ آج کا قصہ تھا سیدنا ہود علیہ السلام کا، قوم عاد کا. کہا جاتا ہے کہ قوم عاد 2 طرح کی تھیں، ایک عاد اولا اور ایک عاد ثانیہ. عاد ثانیہ جو ہے وہ سمود ہے، اور اس کا ذکر ہم انشاءاللہ کل کریں گے. حضرت صالح علیہ السلام کی مناسبت سے اور ان کے ریفرنس سے بات کریں گے. آپ کی اونٹنی کا ذکر بھی ہوگا. یہاں چلتے چلتے آخری بات میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ قصص الانبیاء سنانے کا، سننے کا، پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا. ویسے تو قرآن حکیم شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور آپ کو اس کا انعام بھی ملتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو قصص ہیں اس کو پڑھنے کا ثواب یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 آپ کو عبرت ملتی ہے. جیسے کہ قوم عاد کی عبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حضرت ہود کی قوم کا ذکر ایسا پڑھ کے مجھ پہ طبیعت میں ایسا وہ پیدا ہوتا تھا تھکن کہ مجھے اس نے بوڑھا کر دیا. تو یہ عبرت کی جا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی دیکھتے تھے یا بارش دیکھتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ قوم اور اس طرح کی اقوام یاد آتی تھی. گویا عبرت ایک بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکمت آپ کو نظر آتی ہے. تیسری داستان گوئی. اور ایک شاعر ہونے کے ناطے میں یہ ضرور کہوں گا کہ زبان کا بہترین استعمال، مرقف زبان کا استعمال آپ کو قصص پڑھ کے پتہ چلتا ہے. تو آج کا پروگرام حضرت ہود علیہ السلام پہ تھا. انشاءاللہ جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے جی. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے آج انہوں نے قصہ بیان کیا ہے. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب آج کا بھی آپ لوگوں نے روزہ افطار کر لیا ہے اور افطاری کے بعد ایک ایسی ہی انرجی بحال ہو جاتی ہے جب ہم لوگ کچھ کھا پی لیتے ہیں. تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم نے بات کرنی ہے توکل کے حوالے سے کہ توکل کیا ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ پر توکل کیوں کر ضروری ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ قرآن و سنت میں توکل کے بے پناہ فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ایک بندہ مومن کی زندگی در حقیقت اللہ پر ایمان اور اس پر توکل سے عبارت ہے. دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں تلاش روزگار اور کسب حلال کے لیے محنت کی عظمت مسلم ہے. ہمارے معاشرے میں عموماً محنت اور توکل کے فرق کو نہیں سمجھا جاتا، اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور شریعت اسلامی میں توکل کے بارے میں جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا جو ذرائع ہیں اور اسباب ہیں اس دنیا میں عام فرما رکھے ہیں. ان ذرائع اور اسباب میں مختلف تاثرات رکھی گئی ہیں اور اپنے کام کو انجام دینے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنے کا بھی ہمیں حکم فرمایا گیا ہے. لیکن ان تاثرات کے ظاہر ہونے یا نہ ہونے کو
اپنے حکم سے وابستہ فرما رکھا ہے۔ گویا کہ اسباب اختیار کرنے کے حکم کو پورا کرنے کے باوجود بھی مطلوبہ نتائج کا حاصل ہونا یا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہوتا ہے، جس میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مطلوبہ نتائج ہی حاصل ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نتائج چاہ رہے ہیں اس کی بجائے اس کے برعکس کچھ ہو جائے، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نتیجہ ناخواہ ہو۔ تو لہٰذا بندے کو پہلے اسباب اختیار کرنے کا حکم پورا کرنا چاہیے، لیکن نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا بھی ہمیں چاہیے، یعنی کہ نتائج اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کر دینے چاہیے، وہ اپنی جو ڈوریاں ہیں وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، توحید کا قائل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اسے کامل یقین ہوتا ہے، وہی شخص توکل کے اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتا ہے، اور توکل کے ثمرات اور فوائد بے شمار ہیں۔ تو آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ توکل پہ بات کرنے کے لیے آج بڑے ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، ان سے تو ہماری روز ہی ملاقات ہوتی ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے، تو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ روح رمضان کے نشریات میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایک اور خاص مہمان نے آج ہمیں جناب آج کی نشست میں جوائن کیا ہے، جو کہ سید ضیاء اللہ بخاری۔ ہاں جی، سید ضیاء اللہ بخاری صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کی نشریات میں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک اللہ کی رحمت۔ سر سب سے پہلے تو آج کیونکہ ہم توکل پہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے، توکل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح اس کا تعلق کس طرح کا ہے؟ یہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے سیرت کے موضوع سے بڑی خاص دلچسپی ہے، تو جناب مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں۔ جی، ایک حصے میں آپ کے پاس بیٹھنے والوں، اٹھنے والوں اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کو جو ایک حصہ ہے قرآن مجید کے نزول کا، قرآن مجید کے نزول سے ہی تو میرے مرشد کی شخصیت بنی تھی، اور سیرت بھی سارا وہ قرآن کی روح ہے، اس کا وہ چلتی پھرتی تصویر ہے۔ تو قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکی زندگی سے متعلق ہے، اس میں صبر کی زیادہ تلقین ہے، بار بار صبر صبر صبر، اسبرو اسبرو اسبرو۔ اور جو مدنی زندگی ہے پھر بعد کی، اس میں توکل کی زیادہ تلقین ہے ان صورتوں میں، وہاں توکل کا زیادہ حصہ ہے۔ یہ جو فرق ہے نا مکی اور مدنی زندگی کا، اس کا ظاہر اتنا فرق تو ہے کہ مکی زندگی آزمائشوں کی زندگی تھی، تکلیفوں کی زندگی تھی، بہت مصائب سے گزرنا پڑا میرے مرشد کو۔ اور مدنی زندگی وہاں باقاعدہ ایک ایسی بستی بن رہی تھی جسے سلطنت بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جس کے اثرات قیامت تک اس کی شہرت، اس کے تذکرے اور اس کی اچھائیوں کو اپنانے کا شوق صحیح، جو وہاں ترتیب پا رہی تھی اچھائیاں۔ میرے نبی کے جو اصحاب ہیں ان سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہے، وہ بہت اچھے انسان ہے۔ وہ دانشور ہوتا ہی وہ ہے جو بہت اچھا انسان بہت ہے، اچھا ہوتا ہے۔ جس نے بہت اچھا انسان نہیں ہونا اس کے پاس دانش نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ جن لوگوں کو چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں، جب وہ بنیادی نظریہ توحید کو قبول نہیں کرتے تو انہیں جاہل سے تعبیر کرتے ہیں اللہ جا بجا آیتوں میں۔ میرے مرشد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پیغام صلح آیا، اچھا، تو صلح کے پیغام میں یہ بات آئی کہ دیکھیے ہم بھی عربی آپ بھی عربی، ہم بھی حجازی آپ بھی حجازی، کچھ اختلافات ہو گئے ہیں، اچھا، تو ہم لڑتے رہیں گے تو باہر کی دنیا تو پہلے ہی ہمیں کچھ نہیں سمجھتی، تو پھر زیادہ خرابی ہوگی، تو چلیے صلح کریں۔ یہ اس وقت پیغام آئے جب وہ زور لگا لگا کے تھک چکے تھے اچھا، ٹھیک، کہ اب یہ دیا بجھنے کا نہیں، یہ چمکتا ہی یہ رہے، چمکتا ہی رہے گا ہمیشہ، تاحیات جو ہے روشن رہنے والا ہے۔ روشن رہنے والا بے ہے۔ شک، بے شک۔ تو پھر اس صلح کے پیغام میں انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو بہت سی چیزوں کے پجاری ہیں، انسانوں کا تذکرہ کریں تو 360 بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جتنے دن ہوتے ہیں اتنے بت ہیں، ہاں جی، تو صلح جو کرنی ہے تو کچھ اشارہ ہم کرتے ہیں، کچھ آپ کریں۔
تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے بتوں کی پوجا چھوڑتے ہیں. اختلاف ہی اصل میں یہ تھا نا, میرے مرشد کہتے تھے پوجا صرف ایک اللہ کی, عبادت صرف ایک اللہ کی, کسی اور کی نہیں. تو وہ کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں, کوئی درمیان کا راستہ نکالتے ہیں, ہم سب بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کی پوجا چھوڑ دیتے ہیں, کسی اور پیغمبر کو بھی ہم پکار وغیرہ نہیں کریں گے. لیکن حضرت ابراہیم تو ہم سب کے مشترکہ بڑے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ تم صرف ابراہیم کی عبادت کو مان لو, ہم سب کی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب آیا قرآن مجید میں, قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. جاہلوں, میں جسے اللہ نے ایک یتیم کو اٹھایا اور کائنات کا سردار بنا ڈالا, میں تو اس کی نعمتوں کے سامنے سراسر جھکا ہوا بے ہوں. شک ایسے ہی ہے. مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں اللہ کے شریک مان لوں, اس کے سوا کسی اور کی پوجا. ایھا الجاہلون, یہ جاہل کا لفظ سنانے کے لیے میں, کیا بات ہے, جن کیا کو یہ بات ہے. نظریہ منظور نہیں تھا وہ تو اس دانشوری کو دانشوری نہیں کہہ سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل, اس پہ مزید بھی آپ سے اپنے باپ دادا کے حوالے وہ یہ بڑے کا حوالہ ہوتا ہے نا, ہمارے باپ دادا آج تک یہ کرتے ہیں, ہم چھوڑ دیتے رہے کہنے پہ. تو قرآن اس کے جواب میں کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. یہ کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ سمجھدار کون ہے, کس نے انسانیت کی خدمت کی, کس نے اس دنیا کے لیے اچھے فیصلے کیے اور یہاں اچھے نشانات بنائے, اچھے اعمال کیے, اس کے پیچھے لگتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ باپ دادا چونکہ ایسے تھے, باپ دادا تمہارے کی اور ہمارے کی حالت یہ ہے کہ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا, کسی ایک چیز کو بھی عقل سے نہیں پرکھتے, وَلَا يَهْتَدُونَ, ہدایت کا تو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. تو اس لیے باپ دادا کی بات نہیں, یہ تو علم کی بات ہے. بے شک ایسے ہی دانش کی ہے. بات چلے ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی اپنی گفتگو میں شریک کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, توکل سے بارگاہ الہی میں جو درجات ہیں وہ کس طرح بلند کیے جا سکتے ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج کا عنوان بھی بڑا ہی زبردست اور ماجرا پرور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں بندہ مومن کے ایمان کی معراج کا نام توکل ہے. بے شک, اور صوفیاء نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو اللہ رب العزت میں نے قرآن حکیم کے اندر اپنی رضا کا جو سب سے بڑا مقصود بیان کیا ہے, جسے تقویٰ کہتے ہیں, وہ تقویٰ حقیقت میں توکل کا نام ہے. اور توکل جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ کسی شخص کا اپنے رب کے ساتھ کس درجے کا تعلق قائم ہو چکا ہے. سو اللہ کی طرف انسان کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو ایک انجانے رب کی طرف جب آپ کے تعلقات بننا شروع ہوتے ہیں تو بہت ساری آزمائشیں آپ کی زندگی کے اندر آتی ہیں. جہاں ظاہری طور پر معاملات میں بہت ساری آزمائشیں آپ کو ڈاواں ڈول کرتی ہیں, وہاں شیطان خیال کی شکل میں, دلیل کی شکل میں بھی آپ کے اندر بہت سارے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ جو آپ نے کلمے کی صورت میں ایک اعلان کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے سارے معبود جو ہیں ان سے آپ اپنا دستخوش ہوتے ہیں, ان سے اپنی لا تعلقی اور برات کا اعلان کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک رب کے سپرد کر رہے ہیں. حقیقت میں جیسے ہی آپ یہ اعلان کرتے ہیں تو جتنی شیطانی قوتیں ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک اور شخص جو ہے وہ جہنم سے آزاد, اس کے لیے جہنم سے آزاد ہونے کے امکان پیدا ہو گئے ہیں. سو اسے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرو, اسے جو میڈیمز ہو سکتے ہیں ان سارے میڈیم سے اس کے ایمان پر حملہ کرو. اور ایمان پر سب سے پہلا اور بنیادی اور آسان ترین حملہ جو ان کا ہوتا ہے, جو ان کا بڑا آزمودہ حملہ ہے, جس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کی کو ایمان کی نعمت سے محروم کیا, وہ تشکیک ہے. اور توکل جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان لانے میں یقین کے ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص توکل کی شکل اختیار کرنا شروع کرتا ہے, اس کا ایمان توکل کے درجے پہ پختہ ہونا شروع ہوتا ہے, تو گویا وہ ایک ایسی وادی امن میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں شیطان کا حملہ کم از کم اس کے عقیدے کی حد تک جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور اس کے نتائج جو ہیں جس طرح کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے, یعنی اس بندے کو بھٹکانا, اس کے اندر شک پیدا کرنا, یہ حقیقت میں یہ اس کی اس منزل کو مشکل کر دیا جاتا ہے شیطان کے لیے. اور بندے کے لیے وادی امن اس لیے اس کو قرار دیا جاتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص اللہ پر اندیکھا بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے اور دنیا کے سارے اسباب ایک خاص درجے پر پہنچنے کے بعد اسے پکار کر جواز فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب تو تمہیں دوبارہ اپنے جو پہلے کا تمہارا سابقہ نظریہ ہے, جن معبودوں کو تم نے اپنی زندگی میں معبود بنا رکھا تھا, ان سب کی طرف پلٹنا چاہیے تمہیں, باقیوں کی طرف استعانت اور مدد کے لیے تمہیں جاننا چاہیے. اس مرحلے میں جو آدمی توکل کی نعمت سے
مستفید کیا جاتا ہے، جسے توکل کی نعمت عطا کی جاتی ہے، اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین عطا کیا جاتا ہے۔ ظاہری اسباب، ظاہری ناکامی اور کامیابی سے قطع نظر جب ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے کامل سپردگی میں دینا شروع کرتا ہے تو پھر وہ اس وادی امن کے اندر داخل ہونا شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جب بندہ مومن اپنی ایمان کی اس حالت میں ہو کہ وادی امن کا حصہ بن جائے تو پھر یہ وہ خوش نصیب مرحلہ ہوتا ہے کہ جب شیطان اس سے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے باقی معاملات میں انسان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا گمراہ کرنا وہ آسان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص توکل کے درجے پہ، توکل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک غیر متزلزل یقین کا رشتہ۔ جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ غیر متزلزل یقین کے رشتے میں استوار ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے باقی سارے حربے جو ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک درجے پہ آ کے مسلسل ناکامی کے بعد اس سے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ مزید بھی توکل کے حوالے سے بات کریں گے کہ زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب بندہ مومن جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، تو کس طرح توکل کو مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے بعد اس پر بات کریں گے۔ روح رمضان ہے رمضان، روح روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم توکل پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ توکل سے بارگاہ الہی میں ہم کس طرح اپنے درجات بلند کر سکتے ہیں، اور ایک سوال تھا جو میں چھوڑ کر گئی تھی کہ کس طرح ہم اپنے توکل کو مضبوط کر سکتے ہیں، کون کون سے ایسے اعمال جو ہمیں کرنے چاہیے اپنی زندگی میں۔ کبھی نہ کبھی ایسا ایک وقت آتا ہے کہ ہم ڈگمگا جاتے ہیں، بندہ مومن کی زندگی میں ایسی ضرور آتی ہے، تو سر کیا کہیں گے کہ کس طرح ہم اپنے توکل کو جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ جو آپ نے پہلا سب سے سوال کیا تھا نا کہ یہ توکل ہوتا کیا ہے، ہاں جی، اگر اس کی سمجھ آ جائے کہ توکل ہے کیا تو میں اس کو واضح کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن اپنی باری میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنا ہی جو بگدانا ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ توکل مدنی زندگی میں زیادہ اس کی تاکید آئی ہے، اس کے ساتھ ایک چیز ہے صبر۔ جی جی، صبر کی تلقین زیادہ آئی ہے مکی زندگی کے متعلق۔ مدنی زندگی ایک سلطنت بن رہی تھی، ایک طاقت بن رہی تھی، دشمن بھی چھپ چھپ کے وار کرتے تھے، سامنے نہیں ہوتے تھے، اور مکی زندگی میں تو دشمن کھلم کھلا وار کرتے تھے۔ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ صبر مجھے کرنا ہوتا ہے اس وقت جب میں کمزور ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی تکلیف میں گھرا ہوتا ہوں، اور توکل مجھے اس وقت کرنا ہوتا ہے جب میرے پاس اسباب موجود ہوتے ہیں اور میں ان اسباب کی نفی کر کے کہتا ہوں یہ کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ یہ ہے توکل کا بنیادی فرق صبر سے۔ ایک اور بات قرآنی نقطہ نظر سے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں صبر کے ساتھ بھی اللہ تقوی کا جوڑ لگاتے ہیں، اچھا، اور توکل کے تذکر کے ساتھ بھی اللہ تقوی کا جوڑ لگاتے ہیں۔ شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی ہے، وہ تو اللہ نے ہمیں پہلے دن کہا تھا کہ اس نے دشمنی کرنی ہے، لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ کہ شیطان بالکل ایک ایسی مخلوق ہے نا جو ہم میں سے اس کو اور دنیا، ہماری اور دنیا، لیکن وہ ہماری دنیا میں اتنا گھس آتا ہے کہ میرے اندر گھس جاتا ہے، میری دنیا میں نہیں گھستا، صرف ہماری ذات کی بھی، اپنی ذات کے، ہماری ذات کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ جو ذات کے اندر گھستا ہے نا، ہماری ذات کے اندر ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں نفس۔ یہ جو نفس ہے نا، جسے قرآن میں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائیوں کی طرف دھکیل دھکیل کے کھینچنے والی چیز ایک بنا دی گئی ہے اندر انسان کے، کیونکہ اسے آزمائش میں ڈالا گیا ہے نا اس دنیا میں۔ ایک طرف دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، مال و دولت، حسنوں، کیا کیا چیزیں ہیں یہاں، خوبصورتیاں، اور دوسری طرف یہ سب بنانے کے بعد مجھے کہا جاتا ہے کہ میں نظر تو نہیں آتا کسی کو، لیکن ماننا مجھے اس طرح ہے کہ جس طرح دیکھنے والی چیزوں کو مان رہے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ مجھے ماننا ہے۔ اس لیے جب ایمان کی بات شروع ہوتی ہے قرآن مجید میں
تو وہاں اللہ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے رب کو مانتے ہیں۔ یہ جو بن دیکھے رب کو ماننا ہے نا، یہ تب جا کے پیدا ہوتا ہے جب میں اپنے اندر کے بن دیکھے دشمن کو قابو کر لوں۔ اگر یہ قابو نہ ہو نا اندر کا دشمن جو ہے، تو پھر اس سے شیطان رابطہ کرتا ہے۔ بے شک جب شیطان رابطہ کرتا ہے تو پھر اس رابطے کو توڑنا ہوتا ہے مجھے، اور اس رابطے کو روکنا ہوتا ہے مجھے، تاکہ یہ شیطان رابطہ نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں جہاں نفس ہمارا کا تذکرہ ہے، وہ ایک نفس کا تذکرہ ہے، اسے کہتے ہیں لوامہ۔ ہمارا تو ہے برائیوں کی طرف کھینچنے والا، اور لوامہ اسے کہتے ہیں جو مجھے ملامت کرتا ہے کہ کرنے لگے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو۔ ایک نفس یہ بھی ہوتا ہے ساتھ، نفس ایک ہی ہے، اس کے اندر یہ دو چیزیں الگ الگ جنم لیتی ہیں اچھا مختلف وقتوں میں۔ جب اسے نفس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، جو چیز اچھی لگتی ہے نفس کہتا ہے یہ میری ہونی چاہیے، میں اسے حاصل کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ جو چیز مجھے پیاری لگتی ہے یہ میری ہونی چاہیے۔ دوسروں کی جو خوشیاں اور دوسروں کی جو ترقی ہے وہ نفس مجھے دکھا دکھا کے، جب نظر تو آتا ہے نا آنکھوں کے ذریعے سب کچھ اندر جاتا ہے، جب اندر جاتا ہے تو اس نفس کو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ کتنی ترقی کر گیا ہے، کہاں تک پہنچا ہوا ہے، تو کی بیا کرنا ہے بھائی، تجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، دیکھو نا اس کو، تو بڑا صوفی بنا بیٹھے ہے، رب رب کرتا رہتا ہے، حسد کرنا شروع کر تو دیتے۔ تیرا کیا بنا؟ تیرا تو بنا ہی کچھ نہیں، یہ کتنا طاقتور ہو گیا ہے۔ تو بھی جس طرح یہ کر رہا ہے اس طرح کر۔ اگر یہ جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، تو بھی جھوٹ بول، تو بھی اسی طرح ہو جا۔ اگر یہ بددیانتی کر کے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی اسی طرح ہو۔ اگر یہ لوگوں کا مال کھانے کی کوشش کرتا ہے تو بھی اسی لیے ہو۔ یہ نفس میرے سامنے سنبل پیش کرتا ہے ایک انسان کو جو بگڑا ہوا انسان ہے، اس کو لا کھڑا کرتا ہے میرے سامنے اللہ۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوتی ہیں، جیسے ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کا نزول جو ہوتا ہے یہ براہ راست دلوں پہ ہوتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا نزول پیغمبر کے دل پہ ہوا، پھر جو بھی ان سے آگے سنتے تھے قبول کرتے تھے۔ اگر وہ صرف زبانی قبول کرے تو کچھ نہیں بنتا تھا، جب تک کہ اسے قرآن کو دل میں نہیں اتارتے تھے اور دل سے قبول نہیں کرتے تھے، تب تک نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ دل میں قرآن چلا جاتا ہے نا تو پھر یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قاری کون ہے اور قرآن کون ہے۔ سبحان اللہ، کیا جب بات ہے، قرآن کیا اندر داخل ہوتا ہے نا، بہت خوبصورت، جب قلب میں جاتا ہے وہ، تو اس کے قلب میں جانے سے قلب کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک خودی پیدا ہوتی ہے۔ اس خودی سے نفس ڈرنے لگتا ہے۔ جو قرآن کا نزول ہوتا جائے نفس کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب نفس کمزور ہوتا جائے تو وہاں سے تقوی جنم لیتا ہے۔ اس لیے یہ پورا رمضان ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی لیے رمضان کا پہلا دھاکہ صبر کا اور آخری دھاکہ تقوی کا ہے۔ بے شک یہ صبر ترقی کرتے کرتے تقوی تک جاتا ہے۔ تقوی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات سننے کی ہے، جیسے صبر اور تقوی کا جوڑ ہے، صبر سے تقوی جنم لیتا ہے، اسی طرح توکل اور تقوی کا بھی بڑا جوڑ ہے۔ یہ بھی قرآن میں ان کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے۔ صبر مجھے تقوی تک لے جاتا ہے، لیکن تقوی مجھے توکل کی طرف دھکیلتا ہے۔ بے شک ایسے ہی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو بھی سمجھ کے پڑھ سکیں اور ہمارا جو تقوی ہے وہ بھی مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے۔ ہمارے سے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہے، وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، اس لیے آپ دونوں سے میں اجازت چاہوں گی۔ مذہبی اسکالر تھے اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف سینئر اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ شکریہ، آپ لوگوں نے بلایا، بہت شکریہ جی۔ اور یہاں پر ہمیں اجازت دی، لیکن جاتے جاتے نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے۔ آ گیا ہے لے کے خوشیاں ماہ رمضان مرحبا، آ گیا ہے لے کے خوشیاں ماہ رمضان مرحبا، ہیں خدا کا شکر کرتے سب مسلمان مرحبا، ہیں خدا کا شکر کرتے سب مسلمان مرحبا، مومنوں کو ہے
मसरत फिर मिलेगी रहमतें खूब है रमज़ान में जश्न बहारा मरहबा खूब है रमज़ान में जश्न बहारा मरहबा मग़फ़िरत के बख्शिश व रहमत के हैं दिन आ गए फिर तरावी में सुनेंगे मिल के कुरआन मरहबा फिर तरावी में सुनेंगे मिल के कुरआन मरहबा आ गया है लेके खुशियाँ अपने अशकों से धुलेंगे दफ्तरे आमाल अपने अशकों से धुलेंगे दफ्तरे आमाल हो गया है खास रब का फज़लो एहसान मरहबा हो गया है खास रब का फज़लो एहसान मरहबा आ गया है लेके खुशियाँ माहे रमज़ान